بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 61واں سبق ہے، اور آج جو مضمون ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے استقامت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وکرمہ، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی استقامت اور ان کا کرم. یہ مضمون محمد ابن حبان البستی انہوں نے نقل کیا ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے جس سے اس تحریر کو ماخوذ کیا گیا ہے، اس کا نام روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء ہے. پہلے ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں، پھر امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کچھ مختصر سا اس کے بارے میں تعارف کرواتے ہیں. تو یہ جو محمد ابن حبان، ان کا پورا نام ابو حاتم محمد ابن حبان البستی ہے. البستی یہ بست شہر کی طرف نسبت کی وجہ سے آخر میں لکھتے ہیں. بست اصل میں تو افغانستان کے شہروں میں سے ہے، لیکن یہ تھے خالص عربی نسل کے، اور بست شہر میں انہوں نے ابتدائی پرورش وہ پائی تھی. تو حدیث کے لیے انہوں نے بہت سارے شیوخ سے حاضری کر کے ان سے استفادہ کیا، اور بہت ساری احادیثیں لکھی. ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا. اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ سمرقند کے قاضی بنائے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد نسا اس کے قاضی بنائے گئے تھے. پھر ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ کسی تہمت کی وجہ سے خلیفہ وقت نے ان کو 80 سال کی عمر میں قتل کروایا تھا. اور ایک روایت پھر یہ بھی ہے، ایک قول کہ 354 ہجری میں یہ اپنی موت آپ مرے تھے، یعنی کسی خلیفہ وقت کے ہاتھوں ان کی موت نہیں ہوئی تھی. بہرحال جو بھی ہو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن شخصیت کے لحاظ سے آپ ایک مستند عالم تھے، اور فقہ، حدیث، لغت اس میں ایک بحر بے قرار تھے. اس کے علاوہ علم کلام، نجوم، علم طب، ان چیزوں میں بھی ان کو خوب مہارت اللہ نے عطا کی تھی. یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استقامت، ان کے اچھے اخلاق کے اوپر انہوں نے یہ مضمون یہ مرتب کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان اس کو پڑھے، انشاءاللہ یہ پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ یہ مضمون عربی ادب اور عربی ادب یا عربی لغت کی بلیغ تعبیر، جو کہ 3 صدی ہجری میں، کہ جس وقت اس پر عجمیت اور تکلفات وغیرہ کا غلبہ نہیں ہوا تھا، یہ اس کا ایک بہترین نمونہ ہے جو انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے. تو ان کے کچھ مختصر سے احوال تھے. اب بڑھتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے احوال کی طرف. امام احمد ابن حنبل، ان کی پیدائش ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد میں ہوئی ہے، اور پورا نام ان کا ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل ابن ہلال الشیبانی الزہلی ہے. اور ان کا شمار مسلمانوں کے جو 4 مشہور ائمہ ہیں، نعمان ابن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی صاحب رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ 4 ائمہ ہیں مشہور. ان میں سے امام احمد ابن حنبل بھی ایک جلیل القدر اور عظیم الشان امام اپنے وقت کے رہے ہیں. بچپن ہی میں انہوں نے حفظ قرآن مکمل کی، اور پھر اس کے بعد احادیث کی طرف توجہ فرمائی، اور اس کے لیے بہت سارے ممالک کا سفر کیا، اور وہاں پر احادیث کا علوم اس کے بارے میں کسب فیض کیا اپنے اساتذہ سے. امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
حجاز کے سفر میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بغداد میں ہوئی تھی. ہزاروں احادیث آپ کو یاد تھی اور احادیث میں ان کا ملکہ اور کمال، اس کے اوپر یہ بات کافی ہے دلالت کرنے کے اعتبار سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ترمذی اور امام ابو داود رحمہم اللہ جیسے قابل قدر ہستیاں اور حدیث کی کتابوں کے نامور مصنفین اور ایسے جبال العلم ان کے شاگرد وہ رہے ہیں حدیث کے باب میں. ان میں زہد، توکل، تقوی اور تواضع، بہت ساری چیزوں میں یہ اللہ نے ان کو خوب نوازا تھا. معتصم باللہ کے دور میں جب فتنہ اعتزال شروع ہوا تو انہوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صحیح عقیدے کی دفاع کرتے ہوئے اس میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو اس پاداش میں بہت سے تکلیف اور اذیتوں سے نوازا گیا، بہت سے مبتلا کیا گیا. تو بہرحال انہی میں سے یہ آج کا جو سبق اب ہم پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ، تو ان تکلیفوں اور امتحانوں کے بعد جو ان کو آگے پھر جو صورتحال پیش آئی تھی یہ واقعہ، یہ اسی کے متعلق وہ لکھا ہوا ہے. اور ان کے بارے میں جو علامہ علی المدینی رحمہ اللہ ہے، جو حدیث کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایام ردت میں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی، اسی طرح ایام فتنہ میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی. ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ 241 ہجری میں یہ وفات پا گئے تھے اور ان کا جنازہ اتنا بڑا جنازہ تھا کہ اس کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کے جنازے کو دیکھ کر، اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنا بڑا جنازہ. چنانچہ عبد الوہاب وساق یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور جاہلیت کے دور میں ہمیں کبھی بھی اتنے بڑے مجمع کی خبر نہیں ملی جتنی کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے میں تھی. ان کی مشہور کتاب مسند امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہے جو کہ پڑھائی جاتی ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. حکا ابن حبان البسطی عن اسحاق ابن احمد القطان البغدادی بتستر. ابن حبان البسطی اسحاق ابن احمد القطان البغدادی سے تستر کے مقام میں حکایت کی ہے. قال فرماتے ہیں کان لنا جارن ببغداد كنا نسمیہ طبیب القرہ، کہ بغداد میں ہمارا ایک پڑوسی تھا جسے ہم طبیب القرہ کے نام سے پکارتے تھے. کان یتفقد الصالحین ویتغاعدہم، یہ نیک لوگوں کو تلاش کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. فقال علی، تو یہی طبیب القرہ انہوں نے ایک دن مجھے کہا دخلت یوما علی احمد بن حنبل، کہ میں ایک دن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. فَإِذَا هُوَ مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اس حالت میں کہ وہ بہت ہی مغموم اور دردمند تھے. مکروب دردمند تھے. فقلت ما لک یا ابا عبداللہ، میں نے کہا کہ ابو عبداللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ قال خیر، انہوں نے کہا خیر ہے. قلت وما الخیر، میں نے کہا خیر کیسے ہیں؟ قال فرمایا امتحنت بتلک المحنہ حتی ضربت ثم عالجونی وبرئت، کہ اس امتحان کے ذریعے مجھے آزمائش میں ڈالا گیا یہاں تک کہ مجھے مارا گیا، اور پھر انہوں نے میرا اتنا علاج کیا کہ میں تندرست ہو گیا. الا انہ بقیہ فی صلبی موضع یوجعنی، مگر میری پشت میں ایک جگہ رہ گئی ہے جو مجھے تکلیف پہنچاتی ہے یا جو مجھے درد دیتی ہے. ہوا اشد علی من ذلک الضرب، اور وہ مجھ پر اس مار سے بھی زیادہ شدید ہے، یعنی جو مار مجھے پڑی تھی اس سے زیادہ یہ تکلیف مجھ پر بہت سخت ہے. قال قلت، میں نے کہا
اکشف لی عن صلبک فکشف لی، میں نے کہا کہ اپنی پشت مجھے دکھائیے، تو انہوں نے اپنی پشت مجھے دکھلا دی. فلم ار فیہ الا اثر الضرب فقط، تو میں نے وہاں سمائے مار کے اثر کے اور کچھ نہیں دیکھا. فقلت لیس لی بذی معرفت ولکن ساستخبر عن ھذا، کہ میں نے کہا کہ مجھے تو اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بہت جلد اس کے بارے میں خبر یعنی معلومات حاصل کر کے اس کے بارے میں خبر دوں گا. قال فخرجت، تو طبیب القرہ فرماتے ہیں فخرجت من عنده حتى اتيت صاحب الحبس، کہ میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس سے نکلا اور قید خانے کے انچارج کے پاس آ گیا. صاحب الحبس جو وہاں کا وہ انچارج ہوتا ہے جس کے نگرانی میں سارا عملہ وغیرہ ہوتا ہے. وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَضْلُ مَعْرِفَةٍ، میرے اور اس کے درمیان اچھی جان پہچان تھی، یعنی اس سے میرے پہلے سے شناسائی تھی، تو اس وجہ سے. اچھا جی، یہاں پر یہ دو لفظ ہیں، پہلا ہے مکروبن اور دوسرا ہے یوجعنی. مکروبن کربا، یہ باب نصارہ سے کروبن دشوار ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لیں اقرب یقرب اقرابن، تو پھر یہ قریب ہونے کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ باب افتعال سے جب ہم اس کو لیں گے تو باب افتعال سے اقترابن، یہ بہت غمگین ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے قارب یقارب مقاربتن، باب مفاعلہ سے مصدر مقاربتن آتا ہے قریب ہونے کے معنی میں. یوجعنی وجع، اوجع یوجع ایجاعا، یہ یہاں پر باب افعال سے استعمال ہوا ہے، درد پہنچانے کے معنی میں یہ آتا ہے. باب سمع سے وجعن، یہ مریض اور درد مند ہونے کو کہا جاتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. فقلت له ادخل الحبس فی حاجت، میں نے اس سے کہا کہ جیل میں ایک ضرورت کی وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں. قال، اس نے کہا ادخل، داخل ہو جاؤ. فدخلت وجمع فتیانہم، تو میں داخل ہوا اور میں نے جیل کے نوجوانوں کو جو مارنے والے تھے یا عملہ تھا شرطہ وغیرہ کا، میں نے ان کو جمع کر دیا. وَكَانَ مَعِيَ دُرَيْهِمَاتٌ فَرَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ، میرے پاس کچھ دراہم تھے تو وہ میں نے ان کے درمیان تقسیم کر دیے. وَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ حَتَّى أَنْصُوا بِي، اور میں ان سے باتیں کرنا شروع ہوا یہاں تک کہ وہ مجھ سے مانوس ہوئے. ثم قلت، پھر جب وہ مانوس ہوئے تو میں نے ان کو کہا من منکم ضرب اکثر، تم میں سے سب سے زیادہ مارنے والا کون ہے؟ قال فاخذوا يتفاحرون حتى اتفقوا على واحد منهم انه اکثرهم ضربا واشدهم صبرا. تو پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے پر پہلے آپس میں بڑھ چڑھ کر فخر کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ سارے ایک ہی ان میں سے ایک ہی پر متفق ہوئے کہ یہ سب سے زیادہ مارنے والا ہے اور سب سے زیادہ صبروں کو توڑنے والا ہے. قال فقلت له اسألك عن شيء قال هات، میں نے اس کو کہا کہ میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بتاؤ، پوچھو. فقلت، میں نے کہا شیخ ضعیف لیس صناعته كصناعتكم، میں نے پوچھا کہ ایک کمزور بوڑھا جس کی کاریگری تمہاری کاریگری کی طرح نہیں ہے. ضرب علی الجوع للقتل سیاتا یسیرتا، اسے بھوک کی حالت میں قتل کرنے کے لیے چند کوڑے مارے گئے. الا انہ لم یمت، مگر یہ کہ وہ نہیں مرا. وعالجوہ وبرأ، پھر اس کا علاج کیا گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. الا ان موضعا فی صلبہ یوجعہ وجعا لیس له علیہ صبرا، مگر اس کے پشت میں ایک جگہ ایسی رہ گئی ہے جو درد کر رہی ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. قال فضحک، تو یہ بات
کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگا. فقلت ما لک, میں نے کہا کیوں ہنسے, کیا ہوا ہے؟ قال الذي عالجه كان حائكا, کہا کہ جس شخص نے اس کا علاج کیا تھا, یعنی اس بوڑھے شخص کا, مراد سے امام احمد ابن حنبل ہے کیونکہ انہوں نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا. کہا کہ وہ اس شخص کا جس نے علاج کیا تھا وہ ایک جولاہا تھا. وقلت ایش الخبر, ایش الخبر ای شیء الخبر, کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قال ترک فی صلبہ قطعۃ لحم میتۃ لم یقلعها, اس نے کہا کہ اس کے پش میں جولاہے نے مردہ گوشت کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا تھا جسے اکیڑا نہیں تھا, یعنی پھر اسے نکالا نہیں تھا بلکہ اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا تھا. قلت فما, یہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے. اچھا جی, فتیان فتح کی جمع ہے, یہ نوجوان کو کہا جاتا ہے. سیاتن صوت کی جمع ہے, باب نصرہ سے صوتن, یہ کوڑے مارنے کے معنی میں آتا ہے. حائکن حاکتن حوکتن, اس کی جمع آتی ہے. باب نصرہ سے حوکن یا حیاکن حیاکتن, بننے کے معنی میں آتا ہے, اسی میں استعمال ہوتا ہے. اور لم یقلعها, قلعہ, قلعہ یہ باب نصرہ سے, قلعن اور باب تفعیل سے قلع یقلع تقلیعا, جڑ سے اکیڑنے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب سمعہ سے لے تو پھر مصدر اس کا قلعن بھی آ سکتا ہے اور قلعتن بھی آ سکتا ہے. یہ زمین پر جم کر نہ بیٹھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اگر اس کو باب افعال سے لے تو پھر اس کا مصدر اقلع یقلع اقلاعا, باز رہنے کے معنی میں یہ آئے گا. اور باب افتعال سے اس کا مصدر اقتلاعا آئے گا, چھیننے کے معنی میں. جی تو عزیز طلباء کرام, یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.